بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے دوستوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 اصول شیئر کروں گا، اور یہ اصول شیئر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ دوست بھی اس پر عمل کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا وہ عمل کرتے تھے اور ان کے صحابہ کرام کرتے تھے، ویسے ہی آپ نے بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انتہائی آسان عمل ہیں، انتہائی آسان اصول ہیں۔ میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ضرور ان پر عمل کرنا آپ دوست۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ دوسرا اصول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہیں، سونے سے پہلے باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کو سونگنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کو سونگ کر نہ کھاؤ، کھانے کو سونگنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ بھر کے نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے معدہ سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ بھر کے نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے پہننے سے پہلے اسے جاڑ لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ ٹوائلٹ میں مت تھوکا کرو، یعنی سیٹ کے اندر جو ٹوائلٹ ہوتی ہے اس کے اندر مت تھوکا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کو دشمن نہ بناؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ باتیں دوسری پوری طرح سمجھ سکے۔ پھر سن لئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ بات دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو، ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ آپ نے فرمایا شیخی نہ بکھیرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلے سے پہلے مشورہ ضرور کیا کرو، اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کی بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور نہ کرو، غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو۔ یہ عادت
ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جو دیا اس پر خوش رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ اب یہ وہ 40 باتیں تھیں جو انتہائی آسان ہیں اور آپ روزمرہ زندگی میں ان پر عمل کر سکتے ہیں، اور اگر سنت سمجھ کر کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ضرور ان باتوں پر عمل کریں اور ان باتوں کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔